حضرت جلوکار میں نے آپ کے سامنے سورہ کاف کی ایک آیہ مبارکہ کے دو چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بس جی، اللہ رب العزت نے اس میں اپنے ولیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والے کتے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَقَلْبُهُمْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا ان کے گار کے دانے پر ان کے سامنے پاؤں بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اصحاب کاف جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس سے اپنے ایمان اور اپنی جان بچاتے ہوئے جنگل میں ایک غار کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بادشاہ ظالم تھا، وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے اور یہ بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بادشاہ ظالم تھا، جو اس کو سجدہ نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ اب یہ فکر مند ہوئے کہ اگر بادشاہ کے کرندوں کے ہاتھ آ گئے تو بادشاہ کو سجدہ کرنا پڑے گا، اگر سجدہ نہیں کریں گے تو پھر جہنم کے لالے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر باہر جنگل میں کسی غار میں جا کر ڈیرا لگا لیتے ہیں، وہاں زندگی بسر کریں گے، نہ بادشاہ کو سجدہ کرنا پڑے گا اور نہ ہماری جان کو کوئی خطرہ ہوگا۔ یہ غار میں جا کر ڈیرا لگا لیتے ہیں اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ مالک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اور یہ ایک بڑی لطیف بات ہے کہ جب بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے نا تو پھر اللہ صرف ایمان نہیں بچاتا، اس کی جان بھی بچا لیتا ہے۔ فرمایا تم ایمان کی فکر کرتے ہو، میں صرف تمہارا ایمان نہیں تمہیں بھی محفوظ فرما دوں گا۔ غار کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے اندر اوپر نیند طاری فرما دی۔ 309 سال وہ سوئے رہے۔ اگر زندہ رہتے تو کسی نہ کسی وجہ سے شہر میں آنا پڑتا اور اس طرح شہر کے لوگوں کو خبر ہو جاتی، بادشاہ تک بات پہنچ جاتی۔ تو ان کے لیے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر ان کو سلا دیا اور 309 سال وہ سوئے رہے۔ جب غار کی طرف جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک چرواہا بھی ہو لیا اور وہ اس منصوبے میں ان کے ساتھ شامل تھا۔ جب وہ چرواہا ان کے ساتھ چلا تو ساتھ میں اس چرواہے کا کتا بھی چل پڑا۔ انہوں نے اس کو مارا کہ یہ جب ہمارے ساتھ جائے گا، یہ بھونکے گا تو لوگوں کو ہماری خبر ہو جائے گی، ہم چھپ کر وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، اور یہ جب بھونکے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا اور بادشاہ تک بات پہنچ جائے گی، اس طرح ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ وہ کتے کو پتھر مارتے ہیں، کتا تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے ہوتا ہے اور جب وہ چلتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ وہ پھر اس کو پتھر مارتے ہیں اور وہ پیچھے آگے پیچھے ہوا، پھر ان کے ساتھ چل دیا۔ تو آخر کار اس کتے نے اللہ کے حضور عرض کی کہ مالک مجھے زبان دے کہ میں تیرے ان بندوں کے ساتھ بات کر سکوں۔ اللہ نے اس کو قوت گویائی بخشی۔ اس کتے نے ان سے کہا مجھے مارتے کیوں ہو؟ انہوں نے وجہ بیان کی کہ تو کتا ہے، تو بھونکے گا، تیرے بھونکنے سے ہمارا راز فاش ہو جائے گا اور ہمارے لیے آزمائش ہوگی۔ اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں لیکن میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں بھونکنے والا کتا، میں بھونکوں گا نہیں، تو مجھے ساتھ رکھ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب وہ اللہ کے ولی غار میں جا کے سو گئے تو کتا بھی وہاں اپنے پاؤں پھیلا کر ان کے غار کے دانے پہ بیٹھ گیا۔ قربان جائیں، اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور صرف اس کے بیٹھنے کا ذکر نہیں، پورا انداز اس کو قرآن میں ذکر کر دیا۔ وَقَلْبُهُمْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا ان کے پاس اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہاں
قرآن ہے، یہ بک آف لا ہے، یہاں فالتو وضاحتیں نہیں بیان کی جاتی، فالتو باتیں نہیں کی جاتی. تو یہاں اللہ نے قرآن میں کتے کے بیٹھنے کا ذکر کیوں کیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب سکھا رہا ہے کہ ان کی بارگاہ میں کتا بھی بیٹھتا ہے تو ادب سے بیٹھتا ہے. اے میرے نبی کے غلاموں، تمہیں اگر اولیاء اللہ کی بارگاہ اور وہاں کی اذن باریابی مل جائے اور ان کی بارگاہ کی حاضری کا شرف نصیب ہو تو وہاں ایسے نہیں بیٹھنا بلکہ ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور پھر کتا بھی، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری فرمائی تو کتے پر بھی نیند طاری فرما دی. کتا بھی 309 سال سویا رہا. تو گویا جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملات فرماتا ہے ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ فرماتا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ یہاں ایک چیز، غار جو ہے اس کے بارے میں دو روایات ہیں. ایک تو کہا جاتا ہے کہ اس غار کے دو رخ تھے، دونوں طرف سے یہ غار خالی تھی، شمالن جنوبن تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس غار کے منہ جو ہیں وہ مغرب اور مشرق کی طرف تھے. سو دونوں صورتوں میں اگر مشرق اور مغرب کی طرف اس کے غار کا رخ تھا تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ سورج طلوع ہوتے ہوئے بھی اس کی روشنی غار میں پڑتی اور غروب ہوتے ہوئے بھی اس کی روشنی غار میں پڑتی. اس طرح جو سورج کی روشنی ہے یہ اگر ڈائریکٹ پڑے تو تکلیف دیتی ہے، بالخصوص موسم گرما میں، کہ موسم گرما میں جو ہے یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے ولیوں کو اس سورج کی دھوپ سے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم دیکھتے ہو. اور پھر بعد نے کہا کہ تکلیف سے بچانے کے لیے، اور اگر اس غار کا رخ شمالن جنوبن تھا تو پھر جسم کی ضرورت کے لیے کچھ نہ کچھ روشنی بھی ضروری ہوتی ہے. اگر روشنی بالکل نہ ملے تو جسم کملا جاتا ہے. جس طرح کہ آپ پودوں کو دیکھتے ہیں، ایسی جگہ پہ ہوں جہاں سورج کی روشنی نہ پڑتی ہو تو پلاہٹ ہو جاتی ہے. انسانی جسم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. تو وہاں روشنی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن فرماتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو دائیں طرف تھوڑا جھک کے طلوع ہوتا تھا اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف تھوڑا جھک جایا کرتا تھا. قرآن نے فرمایا کہ سورج، جو اللہ نے اس سورج کو ایک خاص مدار عطا فرما رکھا ہے، 309 سال اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے سورج کا مدار تبدیل کر دیا. کہا یہ ولی انہوں نے ہمیں راضی کیا ہے، یہ ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، انہوں نے اپنا نظام حیات بدلا، ہم ان کی خاطر اپنا نظام کائنات بدل دیتے ہیں. 309 سال سورج جب طلوع ہوتا تو دائیں طرف جھک جاتا کہ سیدھی روشنی نہ پڑے جس سے اللہ کے ولیوں کو تکلیف ہو، اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف جھک جاتا کہ اس وقت بھی سیدھی روشنی سے اللہ کے ولیوں کو تکلیف نہ ہو. اس لیے سورج کا نظام ہی بدلا رہا. اور یہ اس سورج کے نظام کے بدلنے سے جہاں اللہ کے ولیوں کی حفاظت ہوتی تھی، اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والے کتے کی بھی حفاظت ہوتی رہی. گویا قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب اللہ اپنے ولیوں کو کسی تکلیف سے محفوظ رکھے تو پھر ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو بھی اس تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے. اور پھر کیا فرمایا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. 309 سال وہ سوئے رہے، اور جب بندہ سوتا ہے تو اس کا ایک طرف ایک پہلو تھک جاتا ہے. رات سوتے میں ہم اپنے پہلو بدلتے ہیں، تو اگر دایاں تھک جائے تو پھر بائیں طرف ہو جاتے ہیں. جب کوئی بندہ مریض ہو اور لمبا بستر پہ پڑا ہو تو اسے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف لیٹ کے اس کا وہ طرف تھک جاتی ہے، پھر اس کو پہلو بدلنا پڑتا ہے. تو
وہ اللہ کے ولی جو کہ 8 تھے اور 9واں ان کا کتا تھا، تو وہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے پہلو تھک جایا کرتے تھے، تو ضرورت تھی کہ ان کے پہلو بدلے جائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم 309 سال اپنے ان ولیوں کے پہلوؤں کو بھی بدلتے رہے۔ کبھی ہم ان کو دائیں طرف کر دیتے تو کبھی ہم ان کو بائیں پہلو پہ کر دیا کرتے تھے۔ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، کبھی ہم ان کا پہلو دایاں کر دیتے تو کبھی ان کا بائیں پہلو بایاں کر دیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کتا جو ان کے دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ نیند تو اس کے اوپر بھی طاری ہو گئی تھی۔ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ جب اللہ اپنے ولیوں کے پہلو بدلتا تھا تب ان کے کتے کے بھی پہلو بدل دیتا تھا۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ انوار و تجلیات جو اللہ کے ولیوں پر برستی ہیں، اور وہ اللہ کی رضا اور اس کی برکات اور اس کی رحمتوں کا نزول اللہ کے ولیوں پر ہوتا ہے، وہی انوار و تجلیات اور وہی رحمتیں اور برکتیں ان ولیوں سے نسبت رکھنے والے بندوں پر بھی اللہ کی برستی ہے۔ ان انوار و تجلیات کا جو ہے وہ اللہ کے ان ولیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والوں پر بھی نزول ہوتا ہے۔ ہم ایسے نہیں یہ 11ویں کی محفلیں سجاتے، ہمیں تم نے پاگل سمجھ رکھا ہے، ہماری عقل کام نہیں کرتی، تم نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، تم نے سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا بھی ہے، ہم نے اللہ کا قرآن سمجھا بھی ہے، اور ہمیں خبر ہے کہ ہم اس لیے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ نسبت جوڑتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں کہ جب اللہ کی انوار و تجلیات حضور غوث اعظم پر برسیں گی تو ساتھ میں ہم گناہ گاروں کے اوپر بھی برس جائیں گے۔ اس لیے کہا جب ان کو کے پہلو بدلتا تو ساتھ ساتھ اس کتے کے بھی پہلو بدلتا، ان کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ وہی ہوتا تھا۔ یہ جو ہم بزمیں سجاتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ اصالِ ثواب کے جو تحفے اللہ کے ولیوں کے بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ان کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ قائم ہو جائے، ان سے ہماری ایک نسبت قائم ہو جائے، ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے۔ جب ان کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو پھر جو انوار و تجلیات ان کے اوپر برس رہی ہیں ان کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ موضوع تو بڑا طویل تھا لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں نے مختصر آپ کے گوش گزار کی۔ دعا اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔